اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بندر بن جانے اور خنزیر وغیرہ بننے کے بعد اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قیامت تک آنے والا مستقبل بیان کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن کی صرف اسی ایک آیت نے یہودیوں کا قیامت تک آنے والا جو مستقبل ہے اسی کو بیان کیا ہے۔ سارا قرآن سبحان اللہ اسی ایک آیت نے۔ ذرا غور کیجیے الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، فرمایا کہ اے محبوب ذرا وہ وقت یاد کریں جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تعزانہ اعلان کر دیا کس بات کا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن تک یہودیوں پر میں ضرور ایسے بندے مسلط کرتا رہوں گا۔ کون سے؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں ہر طرح سے عذاب کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ وقت یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے یہودیوں کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو یہودیوں کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا کر کے رکھیں گے، یہودیوں کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ پھر ذرا دیکھیں، سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہٹلر تک آپ یہ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہودیوں پر ایسے ایسے لوگ مسلط ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی جو تاریخ ہے نا غلامی کی، یہ یہودیوں کی ہے۔ اب انہوں نے کس کس کی جو ہے وہ غلامی کی ہے، ذرا اس سے اندازہ لگائیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے یہودیوں پر ٹیکس لگایا وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سبحان اللہ۔ اندازہ کریں، مطلب یہ کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے یہ حال ان کا ہو چکا تھا کہ کوئی بھی شخص سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر ٹیکس لگا دیا۔ پہلے شخصیت جس نے یہودیوں پر ٹیکس لگایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ابھی ان کو سکون تھوڑا سا ملا ہی تھا، تو پھر اس کے بعد یونانی آئے، یونانیوں نے آ کر جناب ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر ان کو مختلف طریقے سے ان کو جو ہے وہ سزائیں دیتے رہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا رکھا۔ یونانیوں سے پھر ان کی جان چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد کشدانی آ گئے۔ یہ ساری قومیں گزری ہیں۔ کشدانیوں نے آ کے پھر ان کو اپنا غلام بنایا، ان سے جان چھوٹی تھی، پھر کلدانی آ گئے، کلدانیوں نے پھر ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا۔ اندازہ کریں، میں کہتا ہوں جی تاریخ انسانی کے اندر سب سے بدترین جو لوگ غلامی کی زندگی جنہوں نے گزاری ہے وہ یہودی ہیں۔ یونانیوں سے جان چھوٹی، کشدانی آ گئے، ان سے جان چھوٹی، پھر کلدانی آ گئے، پھر ان سے جان چھوٹی، پھر بابلیوں نے آ کے ان پر جو ہے وہ حق حکمرانی جو ہے ادا کیا، یعنی یہ پھر ان کی غلامی کے اندر یہ مبتلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روم کے جو بادشاہ تھے، عیسائی جو بادشاہ تھے، انہوں نے پھر ان کو اپنا غلام بنایا اور انہوں نے پھر حد ہی کر دی ان کے ان پر غلامی کرنے کی، ان پر حکمرانی کرنے کی۔ یہ پھر ان کے غلام بن کے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی یہ روم کے عیسائیوں سے جان چھوٹی ہی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کے استاد حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ لَيَبْعَثَنَّ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا وَأُمَّتَهُ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ امت مصطفیٰ کو مسلط کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا، فرمایا پہلے ان پر حکمرانی آقا علیہ السلام کریں گے، وَأُمَّتَهُ، ابھی آقا علیہ السلام کا وصال ہونے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مسلمان پھر آقا علیہ السلام کی جو امت ہے وہ ان پر حکمرانی کرتی رہے گی۔ پھر دیکھ لیں آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے تو قبیلہ بنو قریظہ، اس کا فیصلہ بھی حضور نے کیا۔ آس پاس جتنے قبیلہ بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، یہ جتنے بھی تھے سب کا فیصلہ آقا علیہ السلام کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام بالکل جناب مدینہ طیبہ کے پہلے حکمران تھے، اور جتنا مدینہ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی رعیت کے اندر شامل تھے، چاہے یہودی تھے چاہے کوئی بھی تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر صحابہ کا دور آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے تو پھر ان کو اپنے جزیرہ عرب سے بھی ان کو نکال دیا تھا، جزیرہ عرب سے، پھر خیبر پہ اندر آقا علیہ السلام نے ظاہر ان کو نکالا، پہلے قبیلہ بنو قریظہ سے نکالا، پھر بنو نذیر سے نکالا، پھر یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، خیبر سے پھر ان کو نکال دیا، یہ آقا علیہ السلام نے خود ان کو نکالا۔ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جب خیبر تشریف لے کے گئے نا، حضور ہمیشہ رات کا سفر کرتے تھے، رات
جب رات ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے کہ صبح جا کے جو ہے وہاں پر جہاں پہ جانا ہوتا حضور صبح صبح وہاں پہ پہنچا کرتے. پھر بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر انتظار کرتے صبح کا. جب صبح ہوتی حضور پھر انتظار کرتے اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر اذان ہوتی تو حضور کبھی بھی جو ہے وہ صحابہ کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیتے. اگر اذان نہ ہوتی پھر حضور فرماتے کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اب حملہ کر دو. سبحان اللہ. خیبر سے پھر ان کو نکالنے کے بعد پھر بھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا. سبحان اللہ. حضور نے خود فرمایا لَيُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَمْ أَتْرُكْ فِيهِ إِلَّا مُسْلِمًا. فرمایا کہ جزیرہ عرب کے اندر صرف اور صرف مسلمان رہیں گے. یہاں پہ نہ کوئی یہودی رہ سکتا ہے نہ کوئی عیسائی رہ سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے پھر ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ دیکھیں مسلمانوں سے ابھی ان کی جان چھوٹی نہیں تھی. پھر ہٹلر آ گیا. ہٹلر نے پھر چن چن کے ان کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے 70% یہودی تو ہٹلر نے ان کے مار دیے تھے. اور پھر وہ خود کہہ کے گیا تھا. بڑا مشہور زمانہ اس کا ایک قول اس کا ملتا ہے ہٹلر کا. اس کی بات ملتی ہے. اس نے کہا تھا کہ کوئی مجھے لوگ کہیں گے مجھے کہ یہ ظالم تھا اس نے 70% یہودی قتل کر دیے. میں 30% چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں پتہ لگ جائے گا کیوں قتل کیے تھے. یہ ہٹلر نے کہا تھا. اس نے کہا 30% چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں آپ پہ پتہ لگ جائے گا. اور لگا پتہ پوری دنیا کو. وجہ کیا ہے؟ آخر یہ یاد رکھیں یہودیوں کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے. یہ خبیث جس بھی ملک کے اندر جا کے رہتے ہیں اسی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کسی ملک نے کبھی ان کو پناہ نہیں دی ہے. کسی ملک نے ان کو رہنے نہیں دیا ہے. جہاں بھی گئے وہیں سے ان کو نکالا. کیوں؟ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ جیسے سپر پاور ملک جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہاں پر بھی اب بھی تسلط ہی نہیں کا ہی ہے. جو بائیڈن جتنا زیادہ مجبور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آج بھی وائٹ ہاؤس پر سب سے زیادہ قبضہ یہودیوں کا ہے چاہے وہاں پر کوئی بھی بیٹھا رہے. ٹھیک ہے جو امریکن گورنمنٹ جو بھی بنتی ہے وہ یہودیوں کی پاور کے بغیر نہیں بن سکتی. ابراہم لنکن اب وائٹ ہاؤس کے اندر کمرے کے اندر ہی مارا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہاں سے امریکہ سے یہودیوں کو نکالو. ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا ابراہم لنکن اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر مارا گیا تھا. وائٹ ہاؤس کے اندر ہی مارا گیا تھا. یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں. ٹھیک ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں کی ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا کا کنٹرول ان کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر جتنا سودا بکتا ہے وہ سارا کا سارا یہی بنا کر سیل کرتے ہیں. تو یہ تاریخ ہے یہودیوں کی. تو بہرحال ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب یہودی رہنے قیامت تک غلامی کے اندر رہنا تھا تو آج تو یہودیوں کی اپنی سلطنت بن چکی ہے. اسرائیل کا قیام ہو چکا ہے. آج پھر اسرائیل کی اپنی سلطنت کیسے بن چکی ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن پہلے دے چکا ہے. یہ یاد رکھیں قرآن نے اسرائیل جو آج جو ریاست بنی ہوئی ہے اس کو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا. اب دیکھیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک لسریع العقاب. فرمایا کہ قیامت تک میں ایسے لوگ یہودیوں پر مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا رکھیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ ان ربک لسریع العقاب. فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دے آپ کا رب جو ہے وہ جلدی عذاب دینے والا ہے. ان پر عذاب نہیں ٹلے گا. ہاں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. بخشنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے. یہودی آج بھی بندے کے پتر بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بخش دے گا ان کو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں اللہ تعالیٰ تو کی ذات رحمت تو پھر آج بھی یہودیوں کے لیے بھی تو موجود ہے نا. رب آج یہودیوں کے لیے بھی رحیم ہے. لیکن پھر اب یہ خود ہی نہیں بدلنا چاہتے تو کیا کریں؟ اگلی بات دیکھیں اس سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ہم نے زمین کے اندر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا. یہودی کبھی بھی بحیثیت ریاست کبھی نہیں رہے. یہ ان کی تاریخ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے لے کر آج تک. یہ اسرائیل بننے سے پہلے یہ ہمیشہ غلامی کے اندر رہے یا کسی نہ کسی بادشاہ کی پناہ کے اندر رہے ہیں. کسی ملک کے اندر یہ تقسیم ہو کے رہے ہیں. کبھی یہ ریاست نہیں بنا سکے. اب ریاست کیوں بنی ہے اس کا جواب قرآن مجید نے پہلے دے دیا تھا. 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ریاست ایک دن بنے گی ضرور. کیسے؟ آپ چوتھا سپارہ پڑھ کے دیکھیں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے. کیا ذلیل کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کے بارے میں. ضربت علیہم الذلہ ہم نے ذلت ان پر مسلط کر دی. جہاں جائیں گے اینما ثقفوا جہاں بھی جائیں گے ہوں گے ذلیل. ہاں ہوگا کیا پھر؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. جب اللہ کا سہارا ان کو مل گیا
تو یہ ریاست بنا جائیں گے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر لوگوں کے سہارے پر یہ اپنی ریاست کو بنائیں گے۔ دیکھ لو یار، یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دی تھی، فرمایا یا تو اللہ کے سہارے پر ان کو عزت ملے گی، ریاست بنائیں گے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر یہ لوگوں کے سہارے پر ریاست کو بنائیں گے۔ اب دیکھ لیں، اللہ کا سہارا تو ان کو ملا نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے در پر تو آئے ہی نہیں، حضور کو تو مارا نہیں، اللہ کا سہارا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن ہاں، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ والا جو وعدہ تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا کہ لوگوں کے سہارے پر یہ اپنی ریاست بنا جائیں گے۔ آج بھی اسرائیل کا جتنا بھی ستون جو اسرائیل کے کھڑے ہوئے نا اس کی چھت کے، وہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے اور برطانیہ پیچھے ہٹ جائے، اسرائیل 8 گھنٹے نہیں نکال سکتا۔ اسرائیل کی جتنی طاقت اور پاور ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگ انہیں سہارا دیں گے، یہ اپنی ریاست بنا جائیں گے۔ جب لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ریاست ان کی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہ اسرائیل کی تاریخ ہے، یہ ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہے ہیں، پوری تاریخ کے اندر یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کے نہیں رہ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا منہم الصالحون، اب یہودیوں کے فرقوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے فرقے کیسے تھے؟ فرمایا منہم الصالحون، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو واقعی نیک لوگ تھے۔ یہودیوں کے اندر نیک لوگ بھی موجود تھے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی، جنہوں نے مچھلیوں کا شکار نہیں کیا نیک لوگ تھے، جنہوں نے اس اریحا شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جب گزرے تو نیک لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے نیچے آ جائے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب وہ اپنا جہاد کرتے رہے تو نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب داؤد علیہ السلام نے ان کا بادشاہ بنا دیا طالوت، جنہوں نے چپ کر کے نبی کا یہ کہنا مان لیا، جب داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا جو بادشاہ ہے وہ طالوت ہے، جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو جن لوگوں نے نبی کے حکم کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر نیچے چلتے آئے، پھر اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کو دیکھا یہودیوں نے، تو جب دیکھنے کے بعد جن یہودیوں نے حضور کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنا بڑا آقا علیہ السلام سب سے زیادہ ادب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام میرا واحد صحابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، تورات پر عمل کرنے کا بھی اور قرآن پر عمل کرنے کا بھی، یہ دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ تورات کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور پھر قرآن کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر علم عطا فرما دیا۔ پھر دیکھیں ان کا ایک قول موجود ہے حضرت عبداللہ بن سلام کا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور کو کیسے دیکھا؟ آپ فرماتے تھے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا خدا کی قسم حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن رواح فرماتے تھے لو لم تکن فیہ آیات بینات لکان منظرہ ینبئک بالخیر، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو چہرہ ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ حضور اگر معجزے نہ بھی دکھاتے تو جو حضور کا چہرہ دیکھتا وہی کلمہ پڑھ جاتا۔ یار دیکھیں، امام محمد ہے نا، امام محمد چھوٹے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے بارے میں آتا ہے یہ جس گلی سے گزر جاتے نا تو لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ، کافر ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ اتنے خوبصورت تھے۔ ہاں، حالت یتیمی کے اندر ضرور تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بات سے گزرے تو ان کی والدہ کپڑے دھو رہی تھی، یہ ساتھ کھڑے ہو کے کپڑے دھلوا رہے تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بی بی یہ بیٹا مجھے دے دے میں عالم بنا دوں گا۔ کیا کہا؟ یہ مجھے دے دے عالم بنا دیتا ہوں۔ تو بی بی سیانی تھی، انہیں پتہ تھا کہ ایک بزنس مین سے بات کر رہی ہے، اس نے کہا جناب بیٹا تو دے دیتی ہو پر میرے گھر کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں کھڑا ہوا، یہ تگڑا عالم ہے، پیسے والا بندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب تک یہ عالم نہیں بن جاتا تیرے سارے گھر کا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر سارا ان کا خرچہ اٹھایا۔ پھر امام محمد جب پڑھنے کے لیے آئے تو اتنے بلا کے خوبصورت تھے، امام صاحب نے ان کو فرمایا میرے سامنے نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے نا، پیچھے ان کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کئی سال پیچھے بیٹھ کے سبق پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ کوئی امام صاحب نے بات کی تو انہوں نے پیچھے سے سوال کر دیا، امام صاحب نے کہا تو کون؟ انہوں نے کہا جی میں محمد۔ سبحان اللہ۔ میں اچھا پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو داڑھی آ چکی تھی، فرمایا آپ سامنے آ کے بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس بلا کے خوبصورت تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ان کو ایک جوڑا دیکھنے کے لیے آ گیا امام محمد کو، ٹھیک ہے نا، بھائی یہ کسی شہر میں جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ آج محمد آ رہے ہیں۔ ان کو یہ جو جوڑا تھا نا وہ تھا کافر، ہندو تھے یا جو بھی تھے،
انہوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ جوڑا کیونکہ بابا تھا یعنی بڑی عمر کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے بابے نے نا اپنی گھر والی کو کہا, اس نے کہا چل محمد آ رہے دیکھنے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اندازہ کریں, یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ان کا. یہ آ کے گلی کے اندر کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو لوگ انتظار میں کھڑے تھے. آج تو عالموں سے دور بھاگتے ہیں نا, لوگ انتظار کر رہے تھے امام محمد کا. تو جب امام محمد گھر اپنا اسی سڑک کے اندر یا روڈ پر یا وہ جو بازار تھا وہاں تشریف لائے, تو یہ بھی سارے دیکھنے کے لیے سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. وہ بابا بھی آ گیا, اپنی اما بھی نال لے آیا, اپنی اما تو نہیں سی ہوتی گھر والی سی, انہوں اس کو بھی ساتھ لے آیا. تو جب انہوں نے دیکھا نا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو, دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ گئے. سبحان اللہ. دیکھ کر کلمہ پڑھا. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے, خیریت؟ تو اس نے کہا یار جب چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم الصالحون, یہ یہودی سارے گندے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, یہودی سارے گندے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے, تو ہم سب کو نہیں کہتے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی میں جا کر جو گندا ہو چکا ہے نا, ہم تو اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی محکمہ مکمل غلط نہیں ہوتا. پولیس ہے, فوج ہے, ایجنسیاں ہیں, ادارے ہیں, وابطہ ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں تو ہم غلط کو غلط کہتے ہیں, سب کو غلط نہیں کہتے. کوئی بھی ادارہ مکمل غلط نہیں ہوتا ہے. پولیس کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. حضرت شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ایک مرید تھا, غالباً SHO تھا, میرا خیال ہے SHO تھا. جب لاہور کے بندے ان کے پاس جایا کرتے نا میاں شیر محمد صاحب کے پاس, تو آپ فرماتے ہو میرے کو کیوں آئے ہو, تو دم کرا لینا سی نا پولیس والے کے پاس. تو اندازہ کریں اتنے نیک لوگ موجود تھے, اور ان پر الزام لگ گیا کہ جناب یہ رشوت کھاتے ہیں. تو نام مجھے ان کا بھول گیا, غالباً پتہ نہیں الہی بخش نام تھا یا کیا نام تھا. تو ان پر الزام لگا, غالباً SHO تھے میرا خیال ہے. تو ہوا کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے رشوت لی ہے. تو انہوں نے کہا بھی ایسے کرو, وہاں سے جا کے رشوت کے پیسوں سے نا گھاس خرید کے لاؤ, اگر میرا گھوڑا بھی کھا جائے تو سمجھ لینا پھر میں نے بھی کھائی ہوگی. سبحان اللہ. تو جب گھاس ڈالا گیا تو رشوت کے پیسوں سے ان کے گھوڑے نے بھی گھاس نہیں کھایا تھا. تو نہیں پتہ, پولیس کے اندر بھی اتنے نیک لوگ موجود ہیں. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم الصالحون, یہودیوں کے اندر نیک بندے موجود ہیں. ہاں ومنہم دون ذالک, اور یہودیوں کے اندر برے لوگ بھی موجود ہیں. برے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم شہر میں سجدہ کرتے ہو داخل ہو جاؤ, نہیں سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتۃ نہیں کہہ دو, نہیں کہا. اتنی بات پر ان کی بخشش ہو جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم صرف توبہ ہی بات کر لو, استغفر اللہ کہہ دو, تمہاری بخشش ہو جائے گی, لیکن نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. پھر اگلی بات دیکھیں, تورات کے اندر ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی آپس میں کہتے تھے کہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. آپس میں کہتے تھے کہ یہ واقعی ہوئی وہی ہے. حضرت ایک ہوئی بن اخطب, یہ یہودی تھا بہت بڑا. جب اسے پتہ چلا نا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر, اس نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا ہاں بھائی چلے اسے دیکھنے کے لیے. کہا چل. جب دیکھ کے واپس آیا نا تو کہنے لگا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا نام ہوا, ہاں یہ وہی ہے. اس نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا ہم نے ماننا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے خاندان میں آتے بنی یہودیوں کے اندر آتے تو مان جاتے, اب کیونکہ بنی اسماعیل میں ہم نے نہیں ماننا. اندازہ کریں, قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہمارے نے اپنی بیٹوں کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ہیں کہ نہیں ہے, حلال کے ہیں یا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد ان کو شک کوئی نہیں رہ گیا. سمجھ آئی نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبلوناہم بالحسنات والسیئات, ہم نے ان کو اچھائیاں دے کر بھی آزمایا, یعنی خوشحالی دے کر ان کو آزمایا, پیسہ دیا, زمینیں دی, فرعون کو غرق کرنے کے بعد ان کو بادشاہی دی, مصر بھی ساتھ عطا فرما دیا, شام بھی ساتھ سارا علاقہ عطا فرما دیا, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے. وسیئات, ہم نے پھر ان کو بدحالی کے اندر بھی آزمایا, عذاب کے اندر مبتلا کیا. کبھی خون کا عذاب آیا, کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا, کبھی جناب اللہ کس چیز کا عذاب, وہ پیچھے ہم پڑھ رہا ہے سارا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو خوشحالی اور بدحالی دونوں طریقے سے آزمایا ہے. ان کو عذاب دے کر بھی آزمایا, ان کو خوشحال کر کے بھی ہم نے آزمایا ہے. مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون, شاید یہ واپس لوٹ آئے. ٹھیک ہے. مقصد ان کو عذاب دینا نہیں تھا, مقصد تھا ان کو سیدھے راستے پر لانا. ٹھیک ہے جی. جن کی قسمت میں لکھا تھا وہ سیدھے راستے پر آ گئے, جن کی قسمت میں نہیں لکھا تھا عذاب سہتے رہے لیکن مانے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا قالوا ما متعتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چٹا جواب دیا تھا, کہا جتنی مرضی تو نے معجزے دکھانے دکھا لے, فما نحن لك بمؤمنین, ہم نہیں مان لائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یہودیوں کی فطرت بھی ہے, یہ ان کی تاریخ بھی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.